الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ الہادی پروگرام میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کے بارے میں کلام چل رہا ہے، اور اس ضمن میں وہ احادیث کریمہ آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں جن میں رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی نہ کسی چیز کا حکم ارشاد فرمایا ہے۔ پچھلے پروگرام میں جو بخاری کی ایک روایت عرض کی ہے جو حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کر رہے ہیں، لیکن دراصل یہی حدیث کا بھی مضمون ہے کہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ اے لوگو، جس کو کسی بات کا علم ہو تو اسے بیان کرے، اور جس بات کا علم نہ ہو تو وہاں کہہ دے اللہ اعلم، یعنی اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے۔ اس لیے کہ جس چیز کے بارے میں علم نہ ہو وہاں اللہ اعلم کہنا ہی علم ہے۔ تو یہ ہم آپ کو بات سمجھا رہے تھے کہ یہ بالکل اس پہ توجہ کرنے کی سخت ضرورت ہے کہ اگر انسان کو علم نہ ہو، چاہے وہ کسی بھی درجے کا ہو، وہ عوام الناس میں سے ہو، آپ اسکول کالج یونیورسٹیز کے اسٹوڈنٹ ہیں، یا آپ پروفیسر ہیں، آپ کوئی ٹیچر ہیں، اسی طرح آپ کوئی پیر صاحب ہیں، کوئی عالم دین ہے، ہمارے لیے بھی حکم یہ ہے کہ اگر کوئی مفتی ہے اور وہ اس مسئلے کو کم از کم نہیں جانتے تو یہ کہہ دیں کہ جی لا ادری، میں نہیں جانتا، یا یہ کہہ دیں کہ جی فی الحال تو میرے ذہن میں نہیں ہے، میں انشاءاللہ آپ کو دیکھ کر بتا دوں گا۔ تو یہ بھی وہی کہہ سکتا ہے کہ جو دیکھ کر بتانے کی صلاحیت رکھتا ہو۔ اس لیے عوام الناس کو اندازے سے کوئی مسئلہ بتانے کی ہرگز اجازت نہیں ہوتی ہے۔ اس لیے ضروری ہے کہ یا تو آپ کو 100% مسئلہ معلوم ہو، علماء سے آپ نے سیکھا ہو تو بیانی اس کو آگے بیان کر سکتے ہیں، لیکن وہ بھی اس وقت جیسے آپ کسی نے کہا بھی کچھ مثلا نماز کے سردہ صحف کے بارے میں آپ کو علم ہے تو آپ نے کہا بھی میں نے یہ سنا ہے۔ ایک یہ چیز ہوتی ہے کہ آپ نے ایک چیز کے بارے میں سوال کوئی خاص نوعیت کا نہیں تھا، کسی نے اس چیز کے پرٹیکولر چیز کے بارے میں کہا، مثال کے طور پہ آپ کو وضو کا طریقہ پتہ ہے، آپ نے کہا بھی جو میں نے علماء سے سیکھا ہے وہ یہ طریقہ ہے۔ کسی نے پوچھا وضو کن کن چیزوں سے ٹوٹ جاتا ہے آپ جانتے ہیں، تو آپ نے کہا بھی میں نے سنا ہے کہ یہ چیز وضو کو توڑ دیتی ہے۔ یہ ایک الگ چیز ہے۔ ایک ہے کہ سائل آپ سے کویسچن کرتا ہے کہ ایک دفعہ ایسا ہوا، پھر میں نے یوں کیا، پھر یوں کیا، تو کیا آپ بتا سکتے ہیں کہ اس کا جواب کیا ہوگا، میری مشکل کا حل کیا ہے؟ اس میں آ جاتی ہے بہت زیادہ پیچیدگی۔ یہ مفتیان کرام کا ہی کام ہے کہ وہ سائل کے سوال کو سمجھ کر اس کی ریکوائرمنٹ کو سمجھیں، اس کی ضرورت کو سمجھیں، اس کے مسئلے کی نوعیت کو اچھی طرح جانیں اور پھر جواب دیں۔ اس میں تو بہت زیادہ ٹھوکر لگتی ہے۔ یہ صرف مفتیان کرام کا کام ہے کہ وہ سائلین کے سوال کا جواب دیں۔ اس لیے میں نے پچھلے پروگرام میں بھی گزارش کی تھی کہ جو چیز جانتے نہ ہوں اس پہ کلام نہ کریں، یہ نہ سوچیں کہ کون میری گرفت کرے گا، کوئی کرے نہ کرے، اللہ تبارک و تعالیٰ تو ہے، اس لیے خوف کرنا چاہیے، ڈرنا چاہیے۔ تو جب تک معلومات نہ ہو نہ بتائیں۔ اب جیسے ہمارے گھروں کے اندر میں نے دیکھا ہے اکثر بڑی بوڑھیاں ہوتی ہیں، خصوصاً جیسے عورتوں کے مسائل ہیں، حیض کا ہے، نفاس کا ہے، پھر موت میت کے مسائل ہوتے ہیں، پھر اسی طرح عدت کے مسائل، سوگ کے مسائل ہوتے ہیں۔ ان عورتوں کو بہت ہی کم معلوم ہوتا ہے کیونکہ انہوں نے اکثر کوئی کتاب نہیں پڑھی ہوتی، اکثر یہ مسائل کسی عالمہ سے، کسی اچھی یعنی کسی مفتی صاحب سے نہیں سنے ہوتے۔ انہوں نے بس یہ کہ نانی جان نے امی کو سکھایا تھا، امی نے مجھے سکھا دیا، یا پھر خاندان کے اندر جو باتیں گردش کر رہی ہوتی ہیں ان کو ایک شرعی مسئلہ سمجھ کر اس کے مطابق اپنی پرابلمز کو سولو کرنے کی کوشش کی جا رہی ہوتی ہے۔ نتیجہ نکلتا ہے کہ قدم قدم پہ ٹھوکریں کھاتی ہیں، قدم قدم پہ غلطیاں ہوتی ہیں، اغلاط ہوتی ہیں، اور ایسے ایسے مسئلے جو خاندان کے اندر غلط مسئلے کئی سالوں سے چلتے چلے آ رہے ہیں، وہی مسئلے یہ آگے بتا رہے ہوتے ہیں، اور ہر غلط مسئلہ ان کے نام اعمال میں ایک گناہ کبیرہ لکھوانے کا سبب بن رہا ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے جیسے میں نے آپ کو کہا کہ بعض دیندار حضرات ہوتے ہیں، کسی نے داڑھی رکھ لی، آتا جاتا کچھ بھی نہیں ہے، داڑھی رکھ لی ہے، تو یہ بھی کوئی ضروری نہیں ہے۔ بعض کہتے ہیں جی پہلے کچھ سیکھو پھر داڑھی رکھو، کوئی سوال کرے گا تو جواب کیسے دو گے؟ غلط خیال ہے۔ داڑھی رکھنا ایک الگ چیز ہے، مسائل کا علم ہونا ایک الگ چیز ہے۔ اگر کسی کو مسئلے کا علم نہیں ہے تو شریعت تو نہیں کہتی کہ آپ داڑھی نہیں رکھ سکتے، آپ داڑھی رکھ لیں۔ کوئی اگر پوچھے تو کہیں بھی داڑھی تو میں نے سرکار کی سنت کے مطابق رکھ لی ہے، لیکن مجھے علم نہیں ہے، آپ علماء سے جا کر معلوم کر لیں، اس میں کوئی بری بات نہیں ہے۔ لیکن کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کسی بہن نے برقع پہن لیا
اور کسی شخص نے داڑھی رکھ لی، یا جو نمازی حضرات ہوتے ہیں جیسے مسجد میں، یا اسی طرح مؤذن حضرات، قاری حضرات، حافظ حضرات ہوتے ہیں جنہیں اتنی زیادہ دین کی معلومات نہیں ہوتی ہیں، کیونکہ حفظ قرآن سے یا حفظ قرآن کروانے سے، قرات سیکھ لینے سے کوئی عالم دین نہیں بن جاتا، چاہے جائے کہ مفتیان کرام کے درجے پہ انسان فائز ہو جائے۔ اب ہوتا یہ ہے کہ لوگ آ کے سوال کرتے ہیں اور شیطان پھر کان میں کہتا ہے کہ دیکھ تیرے داڑھی ہے، اگر تو جواب نہیں دے گا تو یہ کہیں گے کہ یار یہ تو داڑھی رکھی ہوئی ہے، کچھ بھی نہیں آتا، تو کچھ بھی بول دو۔ ایسی خواتین جن کو جو نماز پڑھتی ہیں، عرصہ دراز سے لوگ دیکھ رہے ہیں کہ نمازن ہے اور برقع بھی پہنتی ہیں، وہ سمجھتی ہیں بھئی چونکہ یہ تو دینی عورت لگتی ہے تو ضرور معلومات بھی ہوں گی۔ حالانکہ آپ اگر کچھ نہ سیکھیں اور 100 سال تک نماز پڑھتی رہیں اور خوب برقعے کی اور پردے کی پابندی کرتی رہیں تو کیا آپ کو علم آ جائے گا؟ سیکھنے سے آئے گا۔ اب ایسا ہی ہوتا ہے کہ خواتین ان کو بعض اوقات محافل وغیرہ میں یا خاندان میں سب جمع ہوئے تو ان کو مرجے بنا لیتی ہیں، ان سے آ کے مسئلے معلوم کرتی ہیں، اور یہ بعض اوقات اپنی عزت بچانے کے چکر میں جھوٹے اور غلط قسم کے مسائل بتا کر گناہ کبیرہ کی مرتکبہ ہوتی ہیں۔ اور بعض اوقات اتنی سنگینی ہوتی ہے مسائل کی کہ ان کے لیے بہت بڑا گناہ جاریہ بن جاتا ہے۔ یعنی جو اس طرح کے حافظ صاحب، قاری صاحب یا یہ داڑھی والے جو کم علم لوگ ہوتے ہیں یا برقعے والی خواتین غلط مسئلہ بتا کر سامنے والوں کی زندگیوں کو حرام کے اندر مبتلا کروا کر اپنے لیے گناہ جاریہ کا سبب بنا لیتے ہیں۔ یہ تو مطلب میری زندگی تو ان مسائل سے بھری ہوئی ہے، کیونکہ لوگ اپنے مسائل بیان کرتے ہیں، ان کے ساتھ جو کچھ بیتی ہے وہ بتاتے ہیں، پھر ہم ان کی تصحیح اور اصلاح کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ جیسے ایک بچی نے بتایا کہ اس کے شوہر نے اسے 3 طلاقیں دے دی۔ اب 3 طلاق کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کا واضح فرمان ہے کہ فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّى تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ، کہ پھر اگر یہ شوہر اپنی بیوی کو تیسری طلاق دے دے تو یہ اس پہلے والے شوہر کے لیے اس وقت تک حلال نہ ہوگی جب تک کہ اس کے علاوہ کسی اور شخص سے نکاح نہ کر لے۔ یہ قرآن کا حکم ہے۔ اب وہ بچی کہتی ہے میرے شوہر نے 3 طلاقیں دیں تو میں اپنے میکے آ گئی، تو میری ساس کسی قاری صاحب کے پاس پہنچ گئیں، ان کے کہنے کے مطابق وہ قاری صاحب یہ حافظ صاحب تھے، اور ان سے کہا کہ جی اس طرح میرے بیٹے نے طلاق دے دی ہے، اب اس کا کیا کریں؟ انہوں نے کہا کفارہ دے دیں۔ کہا کہ کفارہ کیا ہے؟ کہا کہ 60 مسکینوں کو کھانا کھلا دے، ساری طلاقیں ختم ہو جائیں گی۔ یعنی یہ حلال ہی نہیں ہوگی، باقی ساری طلاقیں جو پہلے 3 دے چکا ہے وہ بھی ختم ہو جائیں گی، نئے سرے سے 3 طلاق کا مالک ہو جائے گا۔ تو کہتی ہیں میری ساس نے 60 مسکینوں کو کھانا کھلایا، پھر ہمارے گھر آ گئیں اور آ کر کہا کہ جی ہم نے مسئلہ معلوم کر لیا ہے اور ہم نے طلاقوں کا کفارہ بھی دے دیا ہے، بچی کو ساتھ بھیج دیں۔ اب یہ بچی کے والدین بھی ماشاءاللہ ہمارے ہاں یہی معاملات ہوتے ہیں کہ دین کی الف بے آتی نہیں ہے اور اپنے بچوں کی تربیت کا دعویٰ کرتے ہیں کہ جی ہم تو اپنی تربیت کرتے ہیں بچوں کو، ہم سکھا رہے ہیں بچوں کو۔ جب آپ کو کچھ نہیں آتا دین کا، آپ کیا سکھائیں گے؟ خالی سیدھے ہاتھ سے کھانا کھا لو، ہاتھ دھو کر بیٹھو، دسترخوان پہ کھانا، اور یہ چند چیزیں جو آپ کے ہاں معمولات معروف ہوتے ہیں وہ سکھانے کے بعد آپ سمجھتے ہیں کہ کل ضروری دین ہم نے سکھا دیا۔ تو یہ میجر مسٹیکس ہوتی ہیں۔ تو بچی کہنے لگی کہ میرے والدین نے کہا کہ بھئی یہ کہہ رہی ہیں تو صحیح ہوگا، میں آ گئی۔ اب ان کا ساتھ رہنا 3 طلاق کے بعد بالکل ایسا ہے کہ جیسے ایک محلے میں ایک اجنبی مرد و عورت دونوں بغیر نکاح کے ساتھ رہنا شروع کر دیں، اور وہ گناہ شروع ہو گیا۔ وہ پھر بچی نے کوئی پروگرام سنا ہمارا تو اس میں اس کو مسئلہ پتہ چلا، تو پھر وہ اس گناہ سے باز آئی۔ تو یہ ایک مسئلہ نہیں ہے، ایسے سینکڑوں واقعات آپ کو ملیں گے کہ جس میں اسی طرح غلط مسئلے بتا دیے گئے ہیں، زکوٰۃ کے غلط مسئلے، فطرے کے غلط مسئلے، قربانیوں کے غلط مسئلے، اور لوگ ان پر عمل پیرا ہو گئے اور گناہ جاریہ ہو گیا اس شخص کے لیے۔ اسی طریقے سے جو سوشل میڈیا پر آج کل دین کے بہت سارے ٹھیکیدار بنے ہوئے ہیں، بچے نوجوان بیٹھ جاتے ہیں، میرے لفظوں سے آپ برا نہیں مانیے گا لیکن میں آپ کو سمجھا رہا ہوں، یہ واقعی ایسے بچے ہوتے ہیں، ایسے نوجوان کہ جو اس بات کا دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم اپنے دین کا دفاع کر رہے ہیں۔ تو بھائی دفاع کرنے کے لیے ہتھیار چاہیے ہوتا ہے، پروٹیکشن کا سامان چاہیے ہوتا ہے۔ آپ اگر جنگ میں جاتے ہیں آج کل کے دور میں تو پھر آپ کے پاس بلٹ پروف ہونی چاہیے، آپ ہیلمٹ پہنے ہوئے ہوں، پھر آپ کے پاس اپنا اسلحہ بھی ہو، اس کو چلانا بھی جانتے ہوں، سب چیزیں، پھر جنگی مہارت کے ساتھ آپ میدان جنگ میں اتریں گے تو پھر آپ یا تو چلیں شہادت اللہ نے لکھی ہے ٹھیک، ورنہ آپ دشمن پہ غالب آ سکتے ہیں، ورنہ نہیں۔ ورنہ بالکل یوں مثال ہوگی جیسے کچھ نہ ہاتھ میں کچھ بھی نہ لیں، آپ خالی ہاتھ میدان جنگ میں اتر جائیں، اور آج کل کے دور میں کہ دور سے گولی آئے گی اور بالکل آپ تو ترنے والا بن جائیں گے۔
ایسے ہی یہ نوجوان بیٹھ جاتے ہیں اور ان کو اپنا ہی دین صحیح طریقے سے معلوم نہیں ہوتا، اور پھر یہ کہتے ہیں آپ ہم فلاں کو جواب دے رہے ہیں، فلاں سے بحث کر رہے ہیں۔ اس لیے جو ہمارے بھائی بہن ہمیں ملاحظہ کر رہے ہیں، میری آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ کو صحیح مسئلہ 100% پتہ ہو، آپ نے علماء سے خود سنا ہو، وہ بس آپ بیان کریں، اور وہ بھی اس وقت کہ جب کوئی خاص اپنی صورت کو بیان نہ کر رہا ہو، بھی میرے ساتھ ایسا ایسا ہوا، کیا حل ہوگا، ایسا نہیں۔ بس ویسے ہی آپ نے کہا چلو آج میں تمہیں آپ کو وضو کا طریقہ سکھا دوں، میں نے علماء سے سیکھا ہے، یہ کسی سوال کے جواب میں نہیں ہے، آپ نے سکھا دیا۔ چلے میں کپڑا پاک کرنا بتا دیتا ہوں، کپڑا پاک کرنے کا طریقہ آپ نے بتا دیا اگر آپ نے سیکھا ہوا ہے۔ اسی طرح نماز میں کیا کیا چیز واجب ہے، نماز کے فرائض کیا ہیں، شرائط کیا ہیں، کن کن چیزوں سے سجدہ سہو واجب ہو جاتا ہے، اس طرح کی جو معلومات آپ نے حاصل کی ہیں انہیں آپ بے عین ہی شیئر کر سکتے ہیں اگر آپ کو یہ اعتماد ہے کہ بالکل صحیح آپ نے معلومات اپنے ذہن میں یا کہ ریکارڈنگ میں یا آپ نے کسی کتاب وغیرہ میں محفوظ، ڈائری وغیرہ میں محفوظ کی ہوئی ہیں تب۔ لیکن جب کوئی سائل آپ سے سوال کرے، ہرگز یہ نہ کریں، یوں بھی نہ کہیں یار مجھے صحیح طرح تو پتہ نہیں لیکن میرے خیال میں یہ، آپ کیسے کہہ سکتے ہیں میرے خیال میں جب آپ کی یہ فیلڈ نہیں ہے؟ اور کیا یہاں پر میرے خیال میں کہنے کی آپ کو شریعت اجازت دیتی ہے؟ اگر ہے تو بتائیں کہاں دیتی ہے؟ اسی لیے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اگر تم نہیں جانتے تو اہل علم سے سوال کرو۔ لہٰذا ضروری ہے کہ اہل علم کے پاس جائیں، ان سے مسئلہ معلوم کریں۔ تو اب اسی کے ضمن میں ایک بات عرض کر دیتا ہوں کہ اگر ہم علماء نہیں پیدا کریں گے، مفتیان کرام تیار نہیں کریں گے، بچیوں کے اندر، خواتین کے اندر مسائل بتانے کی صحیح صلاحیت رکھنے والی عالمہ ہم نہیں بنائیں گے، مفتیات نہیں بنائیں گے، تو بتائیے لوگوں کی ضرورت کیسے پوری ہوگی؟ اصل میں ہم یہ تو صحیح ہے کہ میں کہہ رہا ہوں یہ کہنا غلط ہے، اس طرح کہنا حرام ہے، مسئلہ معلوم نہ ہو تو یوں، لیکن ہمیں بھی، ہم علماء کو بھی اور دیندار طبقے کو خاص طور پر سب سے پہلے توجہ کرنی چاہیے کہ جب ہم علماء نہیں بناتے ہیں، جب ایسے افراد تیار نہیں کرتے ہیں جو لوگوں کی دینی ضرورت پوری کر سکیں، تبھی لوگ پھر تبع آزمائی پر مجبور ہوتے ہیں، انہیں کچھ نہ کچھ تو کرنا ہے، کہاں سے مسئلہ معلوم کریں؟ کوئی بتانے والا نہیں ہے تو پھر وہ اپنی ذاتی رائے کو دخل دینا شروع کر دیتے ہیں۔ اس لیے ضروری ہوا کہ میں گزارش کرتا ہوں، ایسے اگر کچھ لوگ مجھے سن رہے ہوں کہ اگر کوئی حفظ کا مدرسہ چلا رہے ہیں، مثال کے طور پر تجوید کا مدرسہ ہوتا ہے، بچے ناظرہ پڑھتے ہیں، ان کے لیے بھی ایک علمی سلیبس مقرر فرمائیں، وہ بنا کر رکھیں، ان کو وضو کا طریقہ بتائیں، غسل کا طریقہ، تیمم کا طریقہ، کپڑے پاک کرنا، نجاستوں کی پہچان، پھر نماز کے تمام شرائط، فرائض، واجبات، نمازیں کیسے ٹوٹ جاتی ہیں، ان کے سب کے طریقے اور یہ اسباب، یہ سب اچھی طریقے سے نہ صرف ان کو پڑھائیں بلکہ ان کو یاد کروائیں، تاکہ کم از کم جب ایک بچہ ناظرہ پڑھ کر نکلے تو اپنی ان بنیادی ضرورتوں اور عبادات کے مسائل تو جانتا ہو۔ ایسے ہی حافظ قرآن، کیونکہ حفظ کرنے کے بعد عموماً تراویح پڑھاتے ہیں بچے بالغ جو ہوتے ہیں، اور حافظ قرآن کے لیے ضروری ہے اگر وہ تراویح پڑھا رہا اور امامت کر رہا ہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ ان تمام مسائل کو پہلے سیکھ چکا ہو، وضو، غسل، تیمم وغیرہ، پھر لقمہ کب لینا ہے کب نہیں لینا ہے، پھر جو میں نے تمام ابھی باتیں ذکر کی، یہ بنیادی مسائل اس بچے کو معلوم ہونے چاہیے۔ اسی طریقے سے جو ہمارے دارالعلوم میں علماء تیار کرتے ہیں، دورہ حدیث تک درسی کتابوں کے ساتھ ساتھ ایک سلیبس ایسا ہونا چاہیے کہ جس میں جو کم از کم ایک عالم کی ذاتی ضرورت کے مسائل ہوں، وہ سب کے سب اس کو اولا سے، یعنی پہلے سال سے لے کر دور حدیث تک 8 سال کی مدت تقریباً ہوتی ہے اداروں کے اندر، 8 سال میں اس کو ڈیوائیڈ کر دیا جائے اور وہ سب کے سب مسائل سیکھ لیں، تاکہ جب وہ فارغ ہوتے ہیں تو نہ صرف اپنی ضرورت کے مسائل بلکہ جو لوگوں کی ضرورت کے مسائل ہیں وہ ایک دفعہ ان کی نگاہ سے گزر چکے ہوں۔ ایسے ہی ہر دور میں احکام بدلتے ہیں، نئے نئے مسائل پیدا ہوتے رہیں گے، اور ہمیں ان کے حل کے لیے یقیناً ایسے مفتیان کرام تیار کرنے ہوں گے جو اس بدلتی ہوئی صورتحال پر گہری نظر رکھ کر یہ دیکھیں کہ اب مطالبہ شرع کیا ہے، کیا شریعت اس سابقہ مسئلے کو بیان کرنے کا حکم دیتی ہے، یا اس میں خود شریعت اس بات کا تقاضا کرتی ہے کہ کوئی تبدیلی پیدا کی جائے۔ جیسے میں نے آپ کو بارہا یہ بات بتائی، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کی بندیوں کو مسجد میں آنے سے مت روکو، تو عورتیں مسجدوں میں آتی تھی جماعت سے نماز ادا کرنے کے لیے،
اور یہ سرکار کے دور میں ہوتا رہا، صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں بھی ایسا ہی معاملہ چلا، لیکن جب دور فاروقی آیا تو آپ نے عورتوں کو مسجد میں آنے سے روک دیا۔ تو کچھ خواتین ہماری والدہ سیدہ عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ صدیقہ عالمہ مفتیہ کے پاس، مجتہدہ کے پاس پہنچے اور کہا کہ دیکھیں عمر فاروق نے ہمیں مسجد میں آنے سے روک دیا ہے۔ ہماری والدہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا کہ اگر میرے سرتاج، میرے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت دنیا میں ظاہری طور پہ جلوہ افروز ہوتے اور جس طرح زینت کر کے عورتیں باہر نکل رہی ہیں خود ملاحظہ فرماتے تو آپ بھی عورتوں کو مسجد میں آنے سے روک دیتے۔ یہ دیکھیں، یہ جو وصف اور صلاحیت ہے کہ اب حکم بدلے گا، یہ بھی ایسے لوگ تیار کرنا بہت ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے لوگ تیار کرنے اور خود اپنے آپ کو، اپنے بچوں کو اس طرح تیار ہونے کے لیے پیش کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔